الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پہ۔ میں آپ کی میزبان مسز ارسلان فلک اپنے یوٹیوب چینل نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، عشرہ رحمت، جس کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمانے والا بھی ہے اور ہم سب پہ رحمت کی نظر فرمانے والا بھی ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ڈاکے ڈالا کرتا تھا، اور ڈاکہ بھی کوئی عام ڈاکہ نہیں کہ قافلے کی صورت میں ڈاکے ڈالا کرتا تھا، اور میں قافلے کا سردار تھا، اور جس جگہ پہ بھی ہم نے ڈاکہ ڈالنا ہوتا تھا تو ہم قافلے کی صورت میں ہوتے تھے، اور لوگوں کے اندر یہ خوف ہوتا تھا کہ فضیل بن عیاض جب بھی ڈاکہ ڈالتا ہے تو کوئی چیز نہیں بچتی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گزرا تو ایک حافظ قرآن ایک جگہ پہ بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ اس نے وہ آیت تلاوت کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، اللہ کے در پہ آ جانا، معافی مانگ لینا تو اللہ رب العزت ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ پاک تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ اس آیت نے میرے پہ اتنا اثر چھوڑا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھیں بات ہوتی ہے اثر کرنے کی، کوئی 6666 آیات پڑھ کے بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا، لیکن اس ڈاکو نے، فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے وہ ایک آیت سنی، وہ میرے پہ اثر کر گئی، میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کہتے ہیں میں حافظ قرآن کے پاس گیا، اجازت لی، پاس جا کے بیٹھا تو میں نے پوچھا کہ آپ یہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کر رہے تھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو کیا اللہ پاک اس شخص کو بھی معاف فرما دے گا جو کئی سالوں سے ڈاکے ڈال رہا ہو، اور بہنیں بیٹیاں روتی رہتی ہوں وہ پھر بھی سامان لوٹ کے آتا ہو، مائیں واسطے دیتی رہتی ہوں لیکن پھر بھی وہ سامان لوٹ کے آتا ہو، تو کیا اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی معاف فرما دے گا؟ تو اب وہ جو حافظ تھا وہ کہتا ہے کہ میں کوئی تفسیر نہیں بتا سکتا، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تو رب کا بیان پڑھ رہا ہوں۔ رب فرما رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اس آدمی نے جب یہ سنا نا، فضیل بن عیاض، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں باہر آ گیا، میں نے باہر آ کے نا اپنے ڈاکوؤں سے کہا، اپنے قافلے سے کہا کہ جاؤ، میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، میں نے تو سچی توبہ کرنی ہے، میرا ارادہ بدل چکا ہے، تم جاؤ اپنا سردار اور ڈھونڈ لو۔ اب وہ جو سردار تھے ان کے سامنے فضیل بن عیاض نے یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو، تم لوگ بھی یہ کرو، نیک کام کرو، نہیں، ان کے الفاظ ہی ایسے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، ان کے لفظوں نے ان سارے ڈاکوؤں کے دلوں پہ اثر کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر برے کام، یعنی ڈاکے مل کے ڈالے ہیں، برے کام مل کے کیے ہیں تو اللہ بھی ہم اکٹھے ہی کریں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر انہوں نے کسی مولوی سے، کسی عالم سے فتویٰ لیا نا، تو انہوں نے کیا کہا کہ جو مال لوٹا ہے، یعنی حقوق العباد ہے نا، ان لوگوں کو وہ مال واپس کرو، اور اس کے بعد تمہارے پہ رب بھی راضی ہو جائے گا۔ جب یہ بات انہوں نے بتائی، انہوں نے اس بات پہ عمل کیا۔ اب عمل کیسے کیا؟ جو مال پاس تھا، جس گھر کا لوٹا تھا، ان کو واپس کر دیا، کچھ استعمال ہو چکا تھا جو تھا وہ اکٹھا کیا، وہ ان کو واپس کیا۔ اب ایک یہودی رہ گیا تھا، اس یہودی کے گھر پہنچے فضیل بن عیاض، اسے جا کے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں دن تمہارے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا، اتنا سامان لوٹا تھا، تو اب میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، بس آپ مجھے معاف کر دو۔ تو وہ جو یہودی تھا نا، جیسے آج کے دور میں بھی ہے کہ کوئی انسان شرافت دکھاتا ہے تو لوگ اسے بزدلی سمجھ لیتے ہیں، اب اس یہودی نے بھی اس کو بزدل سمجھا اور اس کو کیا کہا کہ میں تو تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اب وہ چاہتا تو تلوار کے زور پہ بھی معافی لے سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے رب کے حضور سرخرو ہونا تھا، اس نے معافی مانگی لیکن اس نے معاف نہ کیا۔ اب وہ یہودی کہتا ہے کہ میرے اونٹوں کو 4 دن تم، یا 4 دن 5 دن، بہرحال جو جتنے دن بھی بولے کتنے دن چارہ ڈالو، اس شرط پہ تمہیں معافی ملے گی۔ آگے فضیل بن عیاض کا جواب کیا تھا کہ یار مجھے تو رب کے حضور سرخرو ہونا ہے۔ رب کے حضور سرخرو ہونے کو ہی سچی توبہ کہتے ہیں۔ لوگوں کی سوچیں، لوگوں کی نیتیں تو بدلتی رہتی ہیں نا۔ اسے یہ ڈرنا تھا کہ میں اس کے آگے جھک رہا ہوں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے راضی ہونا ہے، اگر اس بات میں اللہ نے مجھ سے راضی ہونا ہے تو میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ 3-4 دن جب اسے گزرے نا چارہ ڈالتے ہوئے، 3-4 دن کے بعد وہ فضیل بن عیاض کو یہودی کہتا ہے کہ وہ ٹھیکریوں بھری تھیلی ذرا پڑی ہے اس جگہ پہ، مجھے اٹھا کر دو۔ انہوں نے اٹھا کر دی نا، تو اس کے سامنے، فضیل بن عیاض کے سامنے یہودی نے وہ کھولی
تو وہ اشرفیاں بن چکی تھی۔ فضیل بن نیاز کہتے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے تھے اس میں روڑے ہیں، اس میں ٹھیکریاں ہیں، تو یہ اشرفیاں ہیں۔ تو وہ جو یہودی تھا کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں تورات پڑھتا رہتا ہوں، میں نے پڑھا تھا کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا امتی جو بھی سچی توبہ کرے گا تو وہ ٹھیکریاں جو ہوں گی، وہ جو روڑے ہوں گے، وہ اشرفیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تمہاری توبہ سچی ہے؟ تو آج میں مان گیا ہوں کہ تمہاری توبہ بھی سچی ہے اور دین محمد ہی بھی سچا ہے۔ اب تمہیں معافی اس شرط پہ ملے گی، تمہیں معافی اس شرط پہ ملے گی کہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کرتے جاؤ۔ دیکھیں یہ ہے ہمارا دین، دین محمدی۔ جیسے ایک ماں ہے نا، ماں کے سامنے ہم بیٹھے اور ہم کوئی ماں سے بات منوانا چاہیں تو ہم اپنی بات منوا کے اٹھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے ساتھ ضد لگا لے۔ شاعر کہتا ہے نا کہ پنن دا کوئی چج بھی ہوندا ہے، کچھ تے بول پکانے پوندن تے سوچ سمجھ کے بولی بندیا کیتے کول نبھانے پوندن۔ یعنی جب رب کے سامنے رب کو منانے کا ہمیں طریقہ آ جائے گا نا تو وہ رب مان جائے گا، کیونکہ وہ رب 70 ماؤں سے بڑھ کے ہمارے سے پیار کرتا ہے۔ بس اس نیک مہینے میں، اس نیک عشرے میں جو گنتی کے 4-5 دن رہ گئے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کی رب توفیق بخشے۔ میں نے جو کچھ بولا آپ نے سنا، اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کر کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔